کریمہ کی تلاوت سے خود کو مشرف کیا ہے۔ پروردگار عالم اپنے مقدس کلام میں بڑے ہی فصیح و بلیغ انداز میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دو حدیثیں پڑھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، خوشخبری ہے، مزدیجہ فضا ہے، بشارت عظمیٰ بھی ہے۔ الموت مصیبت المومن، موت مومن کے لیے پریشانی کا بھی سبب ہے، مصیبت کا بھی سبب ہے، تکلیف کا باعث بھی ہے۔ موت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ بھی کہا ہے، موت کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مصیبت بھی کہا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سارے صحابی عاشقان مصطفیٰ، عشاق مصطفیٰ کی زندگیوں کو پڑھیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے، ان کو سمجھیں گے، ان کو قریب سے دیکھیں گے تو یقین جانیے آپ کو لگے گا کہ اللہ والوں کے لیے موت کوئی اتنی بڑی تکلیف کا باعث نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم وقت اللہ کا ذکر کثرت سے یاد کیا کرتے ہیں۔ اور اللہ کا ذکر کثرت سے یاد کرنے والوں کے لیے بخاری شریف میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، ہم اور آپ زندہ مردہ اس کو کہتے ہیں جس کی سانسیں باقی ہیں، جو چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا سوتا جاگتا ہے، ہم اس کو زندہ کہتے ہیں۔ اور جس کی سانسوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، جو نہ اب کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، جس کی روح اس کے جسم سے نکال لی گئی ہو، ہم اس کو مردہ کہتے ہیں۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یعنی مردے کی اور زندہ کی مثال ایسے ہے جیسے جو بندہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو، اللہ کے نبی اس کو زندہ کہتے ہیں، اور جو اللہ اس کے رسول کے ذکر سے بالکل غفلت برتے ہوئے ہے، بالکل اللہ اس کے رسول کے ذکر سے دور ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگرچہ وہ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا سوتا جاگتا ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے دور رہنے کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے اس کو مردہ قرار دیا ہے۔ اس کو تھوڑا سا اور سمجھنا ہے تو قرآن مجید کی ایک مشہور آیت کریمہ کا حصہ اللہ فرماتا انک لا تسمع الموتى، اے محبوب یہ تمہاری نہیں سنتے یا نہیں سنیں گے، اس لیے کہ یہ مردہ ہے۔ اور یہ آیت کریمہ کس وقت نازل ہو رہی ہے؟ اس وقت نازل ہو رہی ہے جبکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کی سرزمین تشریف فرما ہے، اسلام کی تبلیغ، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ہم اب محنت اور مشقت میں لگے ہوئے ہیں۔ کفار و مشرکین کو جمع کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ واقعی میں حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامران ہو جاؤ گے، کامیابی تمہاری زندگی کا طواف کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب یہ آیت کریمہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل لے کے آتے ہیں تو اس وقت کی سچویشن کیا تھی؟ اللہ کے نبی مکے میں ارشاد فرماتے ہیں یعنی حضور بار بار فرماتے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر تم یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی حضور کی زبان فیض ترجمان سے بار بار اصرار پہ اصرار ہو رہا ہے، اقرار پہ اقرار ہو رہا ہے، اصرار پہ اصرار ہو رہا ہے، اور ابو جہل اینڈ ابو لہب کمپنی کے لوگوں کی طرف سے بار بار انکار پہ انکار ہو رہا ہے، انکار پہ انکار ہو رہا ہے، ادھر سے اصرار پہ اصرار اور ادھر سے انکار پہ انکار، اتنی اصرار انکار کی کشمکش میں بلبل سدرا حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور اللہ کا پیغام اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى، محبوب تم جن لوگوں کے سامنے اسلام کی تبلیغ و نشر و اشاعت کی بات کر رہے ہو یہ مردہ ہے، یہ تمہاری نہیں سنتے، انک لا تسمع الموتى، یہ تمہاری نہیں سنتے، اس
لیے کہ یہ مردہ ہیں۔ علم تاریخ کے جاننے والے خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں جب حضور یہ آیت کریمہ حضرت جبریل کی زبان سے سماعت کر رہے تھے، اللہ کا پیغام اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبریل لے کے آ رہے تھے، تو اس وقت ابو جہل بھی زندہ تھا، ابو لہب بھی زندہ تھا، شیبہ بھی زندہ تھا، عتبہ بھی زندہ تھا، امیہ ابن خلف بھی زندہ تھا۔ یعنی مکے کے جو بڑے بڑے دشمن اسلام تھے، مکے کے جو ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے والے تھے، وہ سارے کے سارے زندہ تھے۔ اب قرآن مجید نے چلتے پھرتے ابو جہل کو مردہ کیوں کہا؟ قرآن مجید نے چلتے پھرتے ابو لہب کو مردہ قرار کیوں دیا گیا؟ اس لیے آؤ اس کو سمجھنا تو تھوڑا سا قریب میں آؤ، یعنی یہاں چلتے پھرتے ابو جہل کو قرآن عظیم نے مردہ قرار دیا ہے، لیکن ایک قرآن ان کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہے جنہوں نے اسلام کے تحفظ کے لیے، جنہوں نے اسلام کے قوانین کے لیے، جنہوں نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا؟ قرآن تیرا ان لوگوں کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ اے قرآن، حضرت عباس علمبردار کے بازو کٹ چکے ہیں، تیرا کیا فیصلہ ہے؟ امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کے ہندا نے اپنے منہ میں ڈال کے چبا لیا ہے، ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے ہیں۔ قرآن بتا امیر حمزہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کربلا کی سرزمین پر سجدے کی حالت میں نبی کے بیٹے حضرت امام حسین کا سر سے جدا کر لیا گیا ہے۔ قرآن حسین کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہے؟ اے قرآن، تو نے ابو جہل کے بارے میں بتایا، لیکن قرآن بتا حضرت علی اکبر کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت قاسم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت امام مسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ یعنی جو اللہ کے محبوب بندے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے جن کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، جن کی سانسوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، جن کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہو، اے قرآن بتا ان کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہے؟ تو قرآن عظیم جواب دیتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی یہاں بدر میں دیکھ لو، جنگ احد میں دیکھ لو، جنگ تبوک میں دیکھ لو، جنگ یرموک میں دیکھ لو، جنگ خندق میں دیکھ لو، جنگ خیبر میں دیکھ لو، جنگ کربلا میں دیکھ لو، اسلام کی تمام جنگوں میں دیکھ لو، کسی کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، کسی کے بچے یتیم ہو گئے، کسی کی بیوی بیوہ ہو گئی، مگر قرآن نے جس کی سانسوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، جو بظاہر ہمارا عقیدہ ہے کہ شہید جو ہوتے ہیں ویسے ہی زندہ رہتے ہیں، جیسے شہادت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے زندہ ہوتے ہیں، لیکن بظاہر میں یہ لفظ بول رہا ہوں جن کی سانسوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، جو بظاہر چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، مولا تو نے ان کٹی ہوئی لاش والوں کو جن کی سانسوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے ان کو زندہ کہا، لیکن ابو جہل جو چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، مکے کے کفار و مشرکین جو چلتے پھرتے ہیں، تو نے ان کو مردہ قرار کیوں دیا گیا؟ تو قرآن عظیم کی اس آیت کریمہ کو سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چلتے پھرتے ابو جہل کو حضور کی دشمنی نے، میرے نبی کی عداوت نے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی زندہ رہنے نہ دیا، اور جو کربلا میں شہید ہوئے، جو اسلام کی جنگوں میں شہید ہوئے، حضور کی وفاداری نے کٹنے کے بعد ان کو مردہ نہ ہونے دیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی سرکار کی غداری نے ابو جہل کو جینے نہ دیا، اور سرکار کی وفاداری نے کٹنے کے بعد امام حسین کو مرنے نہ دیا۔ بے شک اس کا مطلب یہ ہے موت اور زندگی کے فلسفے کو سمجھنا ہے تو میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ حضور کی وفاداری کا نام زندگی ہے، اور حضور سے غداری کا نام موت ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس کے بعد بالکل بات ختم ہوتی ہے، سرکار سے میرے حضور سے وفاداری کا نام زندگی ہے، حضور سے غداری کا نام موت ہے۔ جس دن حضور کے غدار بنو گے، جس دن حضور کے گستاخ بنو گے، اگرچہ دنیا کی نظروں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہو، لیکن قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں تم کو مردہ قرار دیا گیا ہے۔ کل ابو جہل کو مردہ قرار دیا گیا تھا، آج جو حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ بھی مردہ ہے۔ حضور سے وفاداری کا نام زندگی ہے، حضور سے غداری کا نام موت ہے۔ یہی وجہ ہے اب بغداد شریف زندہ، وہاں پیغمبر کی وفاداری موجود،
اجمیر شریف زندہ وہاں پیغمبر کی وفاداری موجود ہے، کلیئر شریف زندہ وہاں پیغمبر کی وفاداری موجود ہے، اجمیر معلیٰ کے مقدس مقامات زندہ وہاں حضور کی وفاداری موجود ہے، مہاریرا شریف زندہ وہاں پیغمبر کی وفاداری موجود ہے، بھیسوڑی شریف زندہ وہاں پیغمبر کی وفاداری موجود ہے، مکن پور شریف زندہ وہاں پیغمبر کی وفاداری موجود ہے، بدایوں شریف زندہ وہاں پیغمبر کی وفاداری موجود ہے، پیلی بھیت شریف زندہ وہاں پیغمبر کی وفاداری موجود ہے، تھانہ بھون دیکھ کل بھی مردوں کا مرکز تھا، سہارنپور دیکھ کل بھی مردوں کا مرکز تھا، نجم و حجاز کل بھی مردوں کا مرکز تھا، حضور سے وفاداری کا نام زندگی ہے، حضور سے غداری کا نام موت ہے۔ اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش، اگر ہم مسلمان ہو کر کے اللہ اس کے رسول کے ذکر سے دور ہیں تو حدیث کی روشنی میں تصویر کے دونوں رخ میں نے دکھا دیے ہیں، آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ہم نمازوں سے، روزوں سے، حج اور زکوٰۃ سے، اسلام کے اصول و قواعد سے، اللہ اس کے رسول کے ذکر سے دور ہیں تو ہمیں تو حضور نے مردہ قرار دے دیا ہے۔ خود فیصلہ کر لیجئے، خود فیصلہ کر لیجئے، قرآن عظیم نے بھی فیصلہ کر لیا، حدیث پاک نے بھی فیصلہ کر لیا، اب بات سمجھ میں آتی ہے جو اللہ اس کے رسول کو، اللہ اس کے رسول کے ذکر میں کثرت سے اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندہ ہے، اور ان کی زندگی مرنے کے بعد دیکھ لیجئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت مومن کے لیے مصیبت بھی ہے۔ اب تحفہ کس کے لیے ہے، مصیبت کس کے لیے، تھوڑا سا ذہن حاضر کریں۔ موت مومن کے لیے تحفہ کب ہے، یعنی جو انسان دنیا پہ تھا، چلتا تھا، پھرتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، دنیا کے تمام کام کاج میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا تھا، یعنی وہ جو دنیا پہ رہتا تھا اس کے گھر میں آتے جاتے رشتہ دار آتے تھے تو وہ ان کو دیکھتا تھا، یعنی رشتہ دار کو دیکھتا تھا، رشتہ دار کو، میاں یہ موت کا صدقہ ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں مدینے کے تاجدار کو دیکھے گا، اور میں کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی وقت وہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ انمول قیمتی تحفہ وہ ہے جو ماتھے کی نگاہوں سے حضور کو قبر میں دیکھ لے، یعنی جو دنیا سے گیا موت اس کے لیے تحفہ ہے۔ موت کس کے لیے تحفہ ہے، جو دنیا سے گیا۔ اس فلسفے کو اور تھوڑا سا قریب میں آ کے سمجھانے کی میں کوشش کروں گا۔ موت کس کے لیے تحفہ، جو دنیا سے گیا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اپنی بھی عید ہوگی، آقا کی دید ہوگی، اپنی بھی عید ہوگی، آقا کی دید ہوگی، اس واسطے ہمیں اب مرنے کا غم نہیں ہے۔ جو کام دنیا میں رہ کے ہم نہ کر سکے، موت کا فرشتہ آتا ہے، ہم اپنے دوست احباب کے کاندھے پہ جاتے ہیں، سپرد خاک کر کے ہمارے دوست احباب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ سب اپنے گھر آتے ہیں، وہ ادھر آتے ہیں اور اپنے امتی کی قبر میں حضور تشریف لاتے ہیں۔ تو موت کس کے لیے تحفہ بنا، جو دنیا سے جاتا۔ ہاں، مصیبت اس کے لیے ہے، تکلیف اس کے لیے ہے، پریشانی اس کے لیے ہے جس کی ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے، جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے، جس کا بھائی ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے، جس کی بہن ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے، یعنی جو خاتون یہاں سے تشریف لے گئی ہیں، جن کو ہم نے اور آپ نے اجتماعی طور پر شانہ بشانہ قلب کی آخری منزل تک سپرد خاک کیا ہے، موت ان کے لیے ضرور تحفہ ہے، بشارت ہے، لیکن ان کے بچوں سے پوچھو تو پتہ چلے گا، ان کے بھائیوں سے پوچھو تو پتہ چلے گا، ان کی بیٹی اور بیٹوں سے پوچھو تو پتہ چلے گا، یعنی ان کے اہل خانہ سے پوچھو، ان کے شوہر سے پوچھو، وہ بتائیں گے ان کے پوچھو پریشانی کس کو کہتے ہیں، مصیبت کس کو کہتے ہیں، دل کی صدا نکلے گی، پوچھنے والے پوچھ رہا ہے تو سن، آج سے بعد میں نے کبھی مصیبت کا منہ نہ دیکھا تھا، لیکن جب سے ماں کا سایہ اترا ہے ایسا لگتا ہے رحمت کا بادل ہی میرے سر سے اٹھا لیا گیا۔ میں بتاتا ہوں مصیبت کس کو کہتی ہے، یعنی جس کی ماں دنیا سے جائے وہ بیٹا وہ بیٹی بتائے گی پریشانی کس کو کہتے ہیں، جس کی بیوی دنیا سے چلی جائے نا وہ مرد بتائے گا کہ میری بیوی سے میں اپنی بیوی کا کتنا خیال کرتا تھا، سکھ دکھ میں وہ میرا کیسے اپنا حق ادا کیا کرتی تھی، یعنی جو دنیا سے گیا موت اس کے لیے ضرور تحفہ ہے، لیکن جس کا گیا ہے یعنی جس کا رشتہ دار، جس کی بیوی، جس کی بیٹی، جس کی بہن، جس کی ماں، جس کا بھائی، یعنی جس کا گیا ہے موت اس کے لیے مصیبت ہے، لیکن جو گیا ہے موت اس کے لیے تحفہ ہے۔ جیسے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تمہارا گھر تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارا گھر تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارا گھر تمہارے لیے جہنم کا گڈھا بھی ہے، یعنی گھر تو ایک ہی ہے نا،
لیکن حضور نے اس کو جہنمی سے بھی مثال دی اور اسی گھر کو جنتی بھی کہا. کیا مطلب؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کے قربان ہو گئے, ہمارا گھر ہے, ہمارے لیے جنت بھی اور جہنم بھی, ایسا کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, مشہور حدیث پاک سن لیجئے. پہلی حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ خاک آلود ہو جائے, وہ تباہ ہو جائے, وہ برباد ہو جائے کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اس میں روزے نہ رکھے. مشہور حدیث پاک ہے. دوسری حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ خاک آلود ہو جائے, وہ تباہ ہو جائے, وہ برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود شریف نہ پڑے. تیسری مشہور حدیث پاک اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ خاک آلود ہو جائے, وہ تباہ ہو جائے, وہ برباد ہو جائے کہ جس کو بڑھاپے میں دونوں ملے, یعنی ماں اور باپ دونوں ملے یا دونوں میں سے ایک ملے, اور وہ نوجوان بیٹے یا بیٹیاں اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے, ان کے حقوق ادا نہ کر سکے, ان کی فرما برداری نہ کر سکے, ان کا ادب و احترام نہ کر سکے. اللہ کے نبی فرماتے وہ تباہ برباد ہو جائے جس کو بڑھاپے میں ماں باپ ملے, دونوں ملے یا دونوں میں سے ایک ملے اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکے. حضور فرماتے ہیں یہ تین مشہور حدیث پاک ہیں. آج مسلم سماج سوسائٹی میں ذرا گہرائی سے غور و فکر تو کر کے دیکھیں, ماں باپ کا مقام سر پہ رکھنے کے لائق ہے. ماں باپ کی بڑی شان ہے, بڑا مقام ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جنت کے بیچوں بیچ دروازے کو باپ کہتے ہیں, یعنی اگر جنت میں جانا ہے تو ماں کی بھی رضامندی ضروری ہے, باپ کی بھی رضامندی ضروری ہے. اب ایک گھر کو جنتی, ایک گھر کو جہنم. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ کیا مطلب؟ آقا فرماتے ہیں جس گھر میں بوڑھے ماں باپ ہوں, دونوں ہو یا دونوں میں سے ایک ہو, اور اس گھر میں ان کی بے ادبی کی جاتی ہو, ان کی نافرمانی کی جاتی ہو, ان سے جھڑک کے بات کی جاتی ہو, ان کو ان کے نوجوان بیٹے ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہو, یعنی ان کی کوئی عزت نہیں, کوئی احترام نہیں, کوئی ادب نہیں, ان سے جھڑک کے بات کریں, ان کی بے ادبی کریں. اللہ کے نبی فرماتے وہ گھر چاہے ایئر کنڈیشن سے لیس ہی کیوں نہ ہو, اللہ کے نبی فرماتے وہ جہنم کا گڈھا بنا دیا جاتا ہے. فرماتے ہیں جس گھر میں بوڑھے ماں باپ ہوں, دونوں ہو یا دونوں میں سے ایک ہو, ان کی خدمت کی جاتی ہو, ان کی فرما برداری کی جاتی ہو, ان کا ادب کیا جاتا ہو, ان کا احترام کیا جاتا ہو, ان کے کپڑوں کا انتظام کیا جاتا ہو, ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہو, ان کی دوائی خیر و عافیت کا انتظام کیا جاتا ہو. یعنی جس گھر میں ماں باپ کو خوش رکھا جاتا ہے وہ گھر دنیا کی نظروں میں چاہے جھوپڑا کچا مکان ہی کیوں نہ ہو, اللہ کے نبی فرماتے وہ جنتی محل بنا دیا جاتا ہے. فیصلہ خود کر لیجئے, اپنے گھر کو جنتی محل بنانا ہے تو آج ہی سے نیت کرو ماں باپ کی خدمت کرنا ہے. فیصلہ کر لیجئے گھر کو جنتی بنانا ہے کہ جہنمی بنانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک عاشق صادق جن کو دنیا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی اتنے گرامی سے جان جن کے دورہ ہے, ان کے زمانے کی بات ہے, ایک خاتون کی جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا. آخری بات کہہ کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. ایک نوجوان لڑکی, ایک خاتون کی نوجوان بیٹی کا انتقال ہو گیا. انتقال اور ملال کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا خواب میں, تو کیا دیکھا کہ اس کے اوپر جہنم کا سخت سے سخت عذاب مسلط کر دیا گیا, یعنی جہنم کی آگ ہے اس کو جلایا جا رہا ہے. اب ایک ماں اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھے, ایک بھائی اپنے بیٹوں کو اس حال میں دیکھے, ایک بھائی اپنی بہن کو اس حال میں دیکھے, ایمانداری سے بتاؤ نیند تو اڑ جانا چاہیے, بے چینی بے قراری تو بڑھ جانا چاہیے. نہ جانے کیا خطا کی ہوگی, نہ جانے کون سا گناہ کیا تھا میری بیٹی نے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. اللہ اللہ کر کے نیند سے بیدار ہوئی, کربٹیں لے کے اللہ اللہ کر کے وقت گزارا, نماز فجر ادا فرمائی. نماز فجر ادا فرمانے کے بعد وہ وہاں سے نکلی اور حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ میں تشریف لائی. تشریف لانے کے بعد اپنا سارا خواب حضرت خواجہ حسن بصری کے سامنے پیش کر دیا. حضور میں اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتی ہوں. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کے خواب کو سماعت کیا, کچھ اوراد و وظائف بتلائے اور کہا کہ آج عشاء کی نماز ادا کرنا, یہ اوراد و وظائف پڑھ لینا, تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر دکھ جائے گی, پتہ چل جائے گا. اب وہ خاتون حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ سے نکلی, اپنے مکان کی طرف روا دوا ہے. اسی دن کی شام کا سورج غروب ہونے والا تھا, سورج شام کا ڈوبنے والا تھا. اسی قبرستان کے دروازے سے ایک اللہ کے ولی کا ذکر ہوا. ہم جو درود سے, کلمے سے, اللہ کے ذکر سے دور ہے نا, یہ بہت بڑی غفلت ہے ہماری.
بہت بڑی کوتاہی ہے. ہمارا تو نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ خوشی ہو غم ہو کچھ بھی ہو خدا کو یاد کر لینا. ہمارا تو حال یہ ہونا چاہیے کہ خوشی ہو غم ہو کچھ بھی ہو خدا کو یاد کر لینا. مصیبت میں محمد مصطفیٰ کو یاد کر لینا. بے شک سبحان اللہ. مشکل کوئی درپیش آ جائے خدا نہ خواستہ مشکل کوئی درپیش آ جائے تو پھر مولا علی مشکل کشا کو یاد کر لے. مصائب رنج و غم آلام جب حد سے گزرتے ہو مصائب رنج و غم آلام جب حد سے گزرتے ہو تو فوراً واقعات کربلا کو یاد کر. بے شک سبحان اللہ. اگر آ جائے کشتی آپ کی طوفان کی زد میں تو ایسے وقت میں غوث الورا کو یاد کر لینا. بے شک. اگر پہچان کرنا ہو تمہیں اپنے پرائے کی بریلی کے امام احمد رضا کو یاد کر لینا. یعنی اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر بھی اللہ کا ہی ذکر ہے. اللہ کا ذکر کرو گے تو بھی ثواب ملے گا عبادت میں لکھا جائے گا اور اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کرو گے تو بھی ثواب ملے گا عبادت میں لکھا جائے گا. شام کا سورج غروب ہو رہا ہے اللہ کے ولی کا اسی قبرستان کے دروازے سے گزر ہوا اور اس نے وہاں ٹھہر کے اپنی جوتی چپلوں کو اتارا اندر قبرستان میں تشریف لے گئے. ایک مرتبہ درود شریف پیش کیا ایک مرتبہ درود شریف پیش کیا اور درود شریف پیش کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کی مولا اس قبرستان میں جتنے مدفون ہیں جتنے اب تک سپرد خاک کیے جا چکے ہیں مولا اپنے فضل سے حضور کے صدقے نے اس درود شریف کے پڑھنے کی برکت سے اس قبرستان میں جتنے ہیں ان سب کے گناہوں کی بخشش ان سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. دعا کی مختصر سی دعا کی اپنے منزل کی طرف رواں دواں. وہ خاتون جس نے اپنی بیٹی کو خواب میں جلتا ہوا دیکھا تھا اپنے گھر میں ہے اور ادھر حضرت خواجہ حسن بصری اپنی خانقاہ میں عشاء کی نماز ادا فرمانے کے بعد بستر استراحت پر تشریف لے جاتے ہیں. دنیا سو رہی تھی رات کا پچھلا پہر تھا. کل اس کی ماں نے خواب میں دیکھا تھا آج خود حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اس خاتون کی جوان بیٹی کو دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں وہ جہنم میں نہیں ہے. جہنم کا عذاب اس پہ مسلط نہیں ہے. جہنم کی آگ میں نہیں اس کو جلایا جا رہا بلکہ جنتی محل عطا کر دیا گیا ہے. جنتی باغ کا مالک بنا دیا گیا ہے. جنت میں ٹہلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اٹھ کے بیٹھ جاتے پوچھتے بیٹی یہ کیا معاملہ ہے؟ کل تجھے تیری ماں نے خواب میں دیکھا تھا تو جہنم میں تھی. جہنم کی آگ کے شعلے تیرے اوپر مسلط کر دیے گئے تھے اور آج میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تو معاملہ اس کے اور اس کے مقابل بالکل الگ الگ ہے. کل جہنم میں تھی آج جنت میں ہے. جنتی محل ہے جنتی باغ ہے جنت کی بہاریں ہیں جنتی لباس ہے. جنت میں ٹہلتی ہی نظر آ رہی خوشیوں کا اظہار کر رہی ہے. اس ایک 24 گھنٹے کے اندر تیری کون سی ایسی نیکی تیرا کون سا حسن عمل تیرے کام میں آ گیا کہ اللہ نے تیرے اس نیکی کی وجہ سے کل جہنم میں تھی آج جہنم نے نکال کے جنت کا حقدار بنا دیا. کیا وجہ ہے کون سا تیرا حسن عمل کام میں آیا؟ وہ عرض کرتی ہے یا شیخ لاسانی میرا اپنا کوئی حسن عمل نہیں میرا اپنا کوئی کمال نہیں بلکہ آج کی شام کا سورج غروب ہو رہا تھا. ہم جس قبرستان میں ہے نا 500 سے زائد مردوں کو ہم جیسے 500 جہنمیوں کو اللہ کے اس ولی نے قبرستان کے دروازے پہ رک کر کے ایک مرتبہ درود شریف پیش کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضور کے صدقے نے اور ایک مرتبہ درود شریف کے پڑھنے کی برکت سے مجھ جیسے 500 سے زائد جہنمیوں کو آج کی رات میں اللہ نے جنت کا حقدار بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے 500 سے زائد جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حضور کے صدقے نے درود پاک کے پڑھنے کی برکتوں سے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے. اب تو مان لو کہ درود بڑی طاقتور چیز ہے. اب تو مان جاؤ درود شریف بڑا پاورفل ہے. چلتے پھرتے اس کا وظیفہ بنا لو. میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جب اس خاتون کی جوان بیٹی کو اللہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے جنت کا حقدار بنا سکتا ہے تو ہم لوگوں نے نہ جانے کتنی مرتبہ درود شریف پڑھا ہوگا نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ اس کا رسول اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا ہوگا. اللہ کی ذات اور صفات سے یہ یقین کامل رکھے. گڈ بھائی ہوٹل والوں کی اہلیہ محترمہ مرحومہ کا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اپنے فضل سے ان کی مغفرت کرے. لیکن آج یہ مجمع ہے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں
آج میرا نمبر ہے، کل کو تمہارا نمبر ہے. خدا کے خوف میں زندگی گزارنا چاہیے، موت کے تصور میں زندگی گزارنا چاہیے. موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. ہاں جس کی جس وقت میں آ گئی، ایک سیکنڈ نہ کوئی آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے. ایک نوجوان بیٹی 5 وقت کی نماز پڑھنے والی، آخری بات، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی کو اس کے بھائی نے اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کیا، اور سپرد خاک کرنے کے بعد پہلے کے زمانے میں اشرفیاں درہم و دینار چلا کرتے تھے، قبر میں اس کو اتارا. اس کا جوان بھائی اپنی بہن کے سپرد خاک کرنے کے بعد اپنے سفر میں جانے کی نیت سے، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی. اس نے اپنے ماں سے پوچھا، امی جان میرے پاس ایک اشرفیوں کی تھیلی تھی، نہ جانے میں کہاں رکھ کے بھول گیا ہوں، تم نے کہیں دیکھی ہو تو مجھے بتا دو. ماں نے ڈھونڈا، تلاش کیا، لیکن وہ اشرفیوں کی تھیلی نہ ملی. اچانک اس کے بھائی کو یہ یاد آیا کہ جب میں اپنی بہن کو قبر میں غالباً اتار رہا تھا تو ہو سکتا ہے کہ میری اشرفیوں کی تھیلی قبر ہی میں گر گئی ہو. وہ اس نیت سے گھر سے نکلا، ہاتھ میں کدال وغیرہ لیا، قبر کو کھودنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھے میری اشرفیوں کی تھیلی ملی. جیسے ہی وہ قبرستان پہنچا، قبر کے اوپر سے جو مٹی ہٹائی ہے تو کیا دیکھا کہ اس کی آگ میں اس کی قبر میں جہنم کی آگ دہکتی ہوئی نظر آ رہی. ماتھے کی نگاہوں سے اپنی بہن کو دنیا ہی میں جب اس نے جلتا ہوا دیکھا، قدم واپس کی، ماں کے قدموں پہ گر گیا. جان بتاؤ میری بہن کے حالات کیا تھے؟ میں تو باہر پردیس میں رہا کرتا تھا. میری بہن ٹھیک ٹھاک تھی نا، بد کردار تو نہ تھی، بیکار تو نہ تھی، بد چلن تو نہ تھی، چغلی اور غیبت کرنے والی تو نہ تھی. ماں کہتی نہیں، وہ کہتا میں نے دیکھا، میں اکثر اپنی بہن کو نماز کی حالت میں دیکھتا تھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا. ماں کہتی ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، میری بیٹی تیری سگی بہن نماز تو پڑھتی تھی، لیکن وقت کے گزر جانے کے بعد نماز تو پڑھتی تھی. اس کو کہتے ہیں سستی، نماز میں کاہلی. گھڑی پہ نظر ہے، ارے ابھی تو طلوع آفتاب میں 10 منٹ باقی ہیں، چلو 2 منٹ اور آرام کر لیں، ابھی 10 منٹ اور آرام کر لیں. یہ ہو گیا، نماز تو پڑھی جاتی ہے مگر نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھا جاتا. اور یہی وجہ ہے، ہم جو بول رہے ہیں اس کو سمجھ لیجیے. کسی نے کہا یہی وجہ ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکے. ایک زمانہ ہو گیا نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن جیسا نمازی ہونا چاہیے ویسا نمازی بن نہ سکا. مانے کا نماز تو پڑھتی تھی لیکن وقت کے گزر جانے کے بعد سوچا ظہر کی پڑھ لی، چلو عصر میں اکٹھی کر کے پڑھ لیں گے، عصر کی چھوڑ دی، مغرب کی چھوڑ دی، چھوڑو سونے سے پہلے عشاء سب اکٹھی. یعنی یہ ہو گیا نماز کو بوجھ سمجھنا، نماز کو اس کی اہمیت سمجھ کے نماز پڑھنا. یہ اپنے آپ میں بہت بڑا کمال ہے. مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، غور و فکر کریں. یعنی وہ نماز پڑھتی تھی، وقت کے گزر جانے کے بعد اس پر اللہ کا اتنا بڑا قہر و غضب نازل ہو رہا ہے. اور جو مائیں بہنیں بالکل نماز ہی نہیں پڑھتی ہیں، حال ان کا کیا ہوگا؟ حشر ان کا خراب ہوگا، قبر ان کی خراب ہوگی، نارے دوزخ میں ان کو ڈالا جائے گا. اس لیے ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے، بزرگوں نوجوان ساتھیوں سے بھی بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ وقت غنیمت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، اللہ کا ذکر کرے. جب تک جسم میں طاقت و قوت برقرار ہے کثرت سے اللہ کی عبادت کرے، تاکہ مرنے کے بعد فرشتے آپ کا استقبال کریں گے، فرشتے آپ کو تکلیف نہیں دیں گے. کیونکہ جب موت کے فرشتوں کا لشکر روح نکالنے کے لیے آتا ہے نا، تو وہ بندہ جس کی روح نکلنے والی ہے وہ ہاتھ جوڑ کے فرشتوں سے عرض کرتا ہے یا کرتی ہے، تھوڑی سی مہلت دے دو کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے 2 سجدے کر لیں، 2 رکعت پڑھ لیں. فرشتے کہتے 40 سال 50 سال یعنی جتنی تمہیں زندگی ملی اس وقت تمہیں توفیق نہیں تھی کہ نماز پڑھ لیتے، اس وقت تمہیں توفیق نہیں تھی کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے سجدے کر لیتے. اب ہم کو دیکھ کے، ہماری ڈراؤنی شکل و صورتوں کو دیکھ کے اللہ کے ذکر کی یاد آ رہی ہے، اب سجدے یاد آ رہے ہیں، اب رکعتیں یاد آ رہی ہیں. ارے جب تمہارے پاس وقت تھا اس وقت تم نے رکعتیں کیوں نہیں پڑھی؟ اس وقت اللہ کی عبادت کیوں نہ کری؟ اب تمہیں پلک جھپکنے کی بھی مہلت نہ ملے گی، 2 سجدے تو بڑی
اس سے پہلے کہ موت کے فرشتوں کے آگے ہمیں اور آپ کو ہماری ماں بہنوں کو پچھتانا پڑے، کفِ دست ملنا پڑے، بہتر ہے ابھی اپنے آپ میں سدھار پیدا کرے، ابھی سے یہ نیت کرے یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، یہ نیت کرے یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ اللہ کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، تمام عالم اسلام کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو خوف خداوندی میں، موت کے تصورات میں اپنی اپنی زندگیاں گزارنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ جو ذکر و اذکار سنایا گیا، مولا اس ذکر جبیر کی برکتوں سے مرحومہ کے درجات کو بلند و بالا فرمائے، مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پروردگار عالم میرے بولنے میں قصداً سہواً لفظاً معناً اصطلاحاً لغواً کوئی چھوٹی بڑی غلطی خطا سرزد ہو گئی ہو، سب سے پہلے مولا اس کو معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبولیت کے منصب پر فائز